السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ آپ کا میزبان روحان بن شمس ابراہیم جمالی بھائی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ یہاں پہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، کچھ خیالات کا اظہار ہم کریں گے، کچھ آپ سے بات چیت کریں گے، کچھ آپ سے پوچھیں گے کہ پچھلے چند مہینوں سے اس پورے سال کے درمیان جو ہمارے گزرا ہے زندگی کا حصہ، ایک نئی وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہر طرف اثرات جو ہیں وہ بے تحاشا ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک اثر یقیناً نئے رشتوں کے اوپر، نئے بندھنوں کے اوپر، اور انسانی زندگی کی تعمیر کا جو بنیادی اکائی کا ذریعہ ہے ایک فیملی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بڑا اہم پڑا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ بات چیت ہوگی، پوچھیں گے آپ کے خیالات، کچھ شیئر کریں گے ہم اپنی طرف سے، اور ہمارا موضوع ہوگا کورونا کی شادی آسان یا مشکل۔ ابراہیم بھائی، کورونا کی شادی کروانی کس سے پہلے یہ تو جی کنفرم السلام کر لیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو ٹاپک ہے وہ کرونا کی شادی سے مطلب یہ نہیں کہ ہم کرونا کی کوئی شادی کروانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ویسے ہاں اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کرونا کی کسی سے شادی کروائی جا سکتی ہے، کروا دیں، شاید جان چھوٹ جائے، اس پہ بھی کوئی پابندیاں لگانے والا ہو، یہ بھی گھر بیٹھے کہیں پہ سکون سے۔ تو یہ کرونا جو ہے، اس کے جہاں بہت سارے مختلف حوالوں سے اس کی زحمتیں ہیں، بہت ساری رحمتیں بھی ہیں، اور انسان کو ہر حال کے اندر اپنے آگے بڑھنے کے راستے جو ہے وہ تلاش کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ حالات اور جو واقعات ہیں اسی کے گرد اور اسی کی جو آنے اور جانے کے اندر جو ہے وہ الجھ کر رہ جائے۔ تو جو صورتحال ہے اس وقت یقیناً آپ سب اس سے واقف ہیں، اور جہاں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جو سوشل لائف ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو سمر کا جو ٹائم تھا، مئی اور جون اپریل، ٹھیک ہے، وہ اچھا خاصا ایک مشکل ٹائم جو ہے وہ ہم نے گزارا۔ اس کے بعد اب دوبارہ جو بظاہر محسوس ہوتا ہے، اور جس طریقے سے اعداد و شمار حکومت کے مختلف ذرائع جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اس سے یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ بھی نسبتاً مشکل ہوگا، یا شاید اس سے بھی مشکل ہوگا جو پیچھے وقت گزرا ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس میں مختلف حوالوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور یہ اور وہ تو ساری قیاس آرائیاں، اور یہ کہ اس کا اختتام کب ہوگا یہ تو شاید اللہ ہی کو معلوم ہے، اور ہماری جو اپنی جتنی نالج ہے اس کے مطابق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل گیدرنگ ہے وہ مختصر سے مختصر تر ہوتی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید پابندیوں کا سامنا جو ہے وہ ہم پورے یورپ میں، یا ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھیں۔ ٹریول کے اوپر جس طریقے سے بین تھا اسی طریقے سے ابھی بھی برقرار ہے، وہ اس کے اندر تھوڑی سی نرمی آئی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ وہ واپس اسی طرف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں بہت ساری آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں، وہیں کچھ چیزیں ایسی بھی محسوس ہوتی ہیں بظاہر کچھ لوگوں کے نزدیک کہ اس سے اگر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ اٹھایا جائے، اور ان میں سے ایک جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہماری اپنی خاص طور پر جو ایشینز کی جو زندگی ہوتی ہے، یا مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی جو زندگی ہے، اس میں شادی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آپ شادی سے تو متفق ہے نا؟ شادی سے ابھی تک تو متفق ہوں، شادی سے متفق ہے، شادی سے اتفاق ہے، کورونا کی شادی سے اعتراض ہے، کورونا کی شادی سے اس کی شادی۔ اور میرے خیال میں یہ اس حوالے سے ابراہیم واقعی میں بڑا اہم پہلو ہے کہ ہمارے یہاں شادی کا تصور ہی ایک عمومی اپنے معاشرے کے اندر، پاکستانیوں کے معاشرے کے اندر، کہ اس سے تصور ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ تقریب کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں لڑکا لڑکی کا نکاح ہوگا، چھوارے بٹیں گے، جوتا چھپائیاں ہوں گی، رسمیں چلیں گی، سب کچھ ہوگا، ہلہ گلہ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، شوشا ہوگی، یہ بھی بڑا ضروری ہو گیا آج کل۔ تو تقریبات ہوں گی 1 2 3 4 5 6 7 8 10، جس نے جتنی تقریبات جو ہیں وہ اس میں اضافہ شامل کرتے چلے جائیں۔ اب تو میرے خیال میں کیا کیا ہوتا ہے، شادی ہے، مہندی ہے، مائیوں ہے، ولیمہ ہے، یا سمجھیں کہ اس کے بعد کی پھر رسومات ہیں، اور پری شادی ایک وہ ہے، پھر شاورز ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، سب کچھ، یہ تمام چیزیں، بہت چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ نہیں، وہ بیبی شاور تو خاصی دیر کی وہ بات، برائڈل شاور کا بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ بھی ہوتا ہے، بیبی شاور تو شادی کے بعد ہی ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو ناظرین، ایک جو پہلو ہے وہ جس پہلو پہ آج ہم یہاں پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق اپنی جگہ پر، مگر بہت سنجیدہ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں اس بات کے اوپر ڈسکشن کیا تھا کہ جو نکاح کی ایج ہوتی ہے بچوں کی، بچیوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، تو اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو مائل کریں کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ بسائیں،
ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہاتھ پیلے کریں اور اپنے ایک خاندان کا جو ہے وہ آغاز کریں. تو یہ ایک بہت اہم ہے. کیا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں آپ کے گرد و پیش میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف خاندانوں میں لڑکیوں کی شادیاں اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کرونا کب ختم ہوگا اور کب ہم بڑی سی جو ہے وہ تقریب کریں گے، کیونکہ ابھی اس وقت تو 15 سے زیادہ کی جو ہے وہ گیدرنگ کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو کیا پہلے تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ ڈسکشن کر لیں کہ آپ کی نالج میں اس طریقے کے خاندان موجود ہیں؟ یقیناً ہوں گے آپ کے اپنے گرد و پیش کے اندر کہ جہاں شادیوں کے یہ جو معاملات ہیں وہ تقریباً طے ہو چکے ہیں اور یہ جو بندھن ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بننے کے لیے جا رہے ہیں، مگر صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ کرونا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، وہ تقریبات چونکہ نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کی وجہ سے شادیاں بھی جو ہیں وہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں. کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ اور اگر یہ نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں بھی آ رہا ہے تو ابھی آپ کا اپنا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ اس کو ہونا چاہیے، کنٹینیو رہنا چاہیے اس سلسلے کو، یا انتظار کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد، ہو سکتا ہے سال بعد؟ تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر 2021 تک جو ہے وہ تو آپ اس بات کی توقع کریں کہ ابھی اور 12-14 مہینے جو ہیں انہی 14 مہینے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی حالات میں ابھی جو ہے وہ زندگی آگے گزارنی ہے، سوشل ڈسٹنس ختم نہیں ہوگا 14 مہینے تک. انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال اکتوبر نومبر میں جو کنزرویٹو کانفرنس ہوگی اس میں امید ہے کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے سے مل سکیں گے. لیکن اس میں ابراہیم بھائی یہ تو میرے خیال میں اہم بات ہے کہ لوگوں کی تقریبات کی طرف تو ایک توجہ جاتی ہے شادی کے حوالے سے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں برطانیہ میں ہماری جتنی بھی کمیونٹی کے جتنے بھی موجود افراد ہیں، شادیوں کا ایک سمجھیں کہ بیک ہوم سے یا پاکستان سے بھی سلسلہ کافی جڑا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ اکثر تو یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ لڑکا لڑکی چاہے یہاں پہ، لیکن شادی کی تقریبات پاکستان میں جا کے یا اپنے گاؤں میں جا کے یا خاندان کے ساتھ کی جاتی ہیں تاکہ باقی لوگ خاندان کے شامل ہو سکیں. اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ ٹریولنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹریولنگ لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو کافی ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو وہی مسئلہ جس چیز کی طرف ابراہیمیہ نے نشاندہی کی تھی کہ جن رسومات اور تقریبات کو شادی کا حصہ بنا دیا گیا ہے ان کے اندر پھر جتنی جو ہے مشکلات آتی چلی گئی ہیں کہ اس کو دوسری طرف امپیکٹ بہتری کی طرف بھی ہو رہا ہے. مطلب آپ کے پاس موقع اچھا ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں، نکاح پڑھیں، چھوارے بانٹیں، دعا کروائیں اور ختم ہو جائے، لڑکا لڑکی اپنے گھر کو چلے جائیں. تو کیا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ کیا کورونا ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے دیا ہے کہ شادی کے ساتھ جتنی رسومات کو جوڑ دیا گیا ان کو ختم کر کے دوبارہ سے سنت کی تازگی کا ایک مرحلہ سامنے لایا جا سکے؟ مطلب آپ کو بھی یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ چاہ تو سب کے پاس ہے، ابھی بیگم نہ دیکھ رہی ہو تو تب ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، اس میں ویسے میں نے ابھی ایک گزشتہ دنوں ایک تقریب کے اندر شرکت کی اور مسجد میں نکاح ہوا تھا، اور مسجد میں نکاح ہوا. انہوں نے اپنے گھر میں وہ جس وقت یہ جو 30 کی جو ریسٹرکشن تھی نا، تو ایک جگہ پر انہوں نے اپنی تقریب منعقد کر لی. جو لڑکے کے کچھ لوگ اور ان کے دونوں اطراف کے جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک تقریب جو ہے وہ کر لی. اور اس کے ساتھ میں ایک اور تقریب جو انہوں نے اپنے گھر پہ کر لی. کچھ لوگوں کو 15-20 لوگوں کو پہلے بلا لیا، 15-20 کو جو ہے وہ بعد میں بلا لیا. اور اس طریقے سے مطلب اس حوالے سے کہ جو رولز ریگولیشن ہیں ان کی بھی پابندی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آسانی کے ساتھ اس معاملے کو مزید آسان بنا لیا جائے. تو شادی ہوئی اور الحمدللہ ماشاءاللہ وہ بہت ہی یہی طریقہ ہے اصل تو خوشی سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں. جو جتنے خرچے ہونے تھے وہ خرچے انہوں نے اپنے آگے جو زندگی میں انہوں نے کرنا ہے وہ بچیوں نے بالکل ینگ کپل ہے، ٹھیک ہے، 20-22 سال لڑکے کی ایج ہے اور یہ کوئی 20-22 سال جو ہے وہ لڑکی کی ایج ہے، جس کو میں نے دیکھا ہوتا ہے. اچھا مجھے تو بہت اچھا محسوس ہوا اور میں نے اس کو بچے کو بھی اور بچی کو بھی بہت ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم آپ کا بڑا اچھا یعنی ہے کہ ایک عبرت واسطے اور ایک اچھی رہنمائی واسطے موضوع ہے آج کا آپ کا. شادیوں بیاہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولیمہ سنت ہے اور اس کے متعلق، لیکن آج کل جو ہمارے ہاں خاص کر یہاں پاکستانیوں میں، پاکستان میں بھی اور یہاں انگلینڈ میں بھی جو طریقہ ہوتا ہے ولیمے کا، یہ سنت سے آگے بڑھ کر افراط و تفریط یا ایک اسراف میں چلا جا رہا ہے. کیونکہ ہر یہ سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ 1000 12 2 3 4 ہزار آدمیوں کو بلایا جائے اور اس طرح بے شمار قسم کے 15-20 ہزار سے زیادہ پیسے پاؤنڈ جو ہے یہاں ضائع کیے جائیں.
یہ اس کے بجائے اگر وہ کچھ غریبوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو تھوڑا سا چند جو 10-12 آدمی 15-20 آدمی یا 40-50 آدمی تک تو حد کو مناسب لگتی ہے. اس سے آگے جو ہے نا وہ یہ اسراف ہے. اور جو طریقہ کار اسلام کا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقدموا یا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ اور رسول کے احکامات سے آگے تجاوز نہ کرو. تھوڑا سا ہمیں دنیاوی لحاظ سے جو ایک شریعت کا جو حکم ملتا ہے سمجھ آتا ہے عوام میں, اس سے فائدہ اٹھا کر بہت آگے دوڑ بھاگ چلے جاتے ہیں. تو جو اصل خالصتاً دینی احکامات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی کے اعمال سارے قرآن و حدیث کی اتباع میں ہونے چاہیے شریعت کے مطابق, اس کی طرف ہم کہتے ہیں. اچھا آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے ذرا ہیں؟ تو اس میں لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو رہی ہے. اچھا محترم بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ میں لوٹن سے بول رہا ہوں. اچھا لوٹن سے. اچھا دیکھیں ایک اس کے اندر ایک جو ہے نا ایک جو سماجی سوشل حوالے سے جو ایک بات چیت آتی ہے نا, وہ لڑکی لڑکے کے جو خاندان کی طرف سے بلکہ لڑکی لڑکے کی طرف سے آتے ہیں کہ جی زندگی میں ایک مرتبہ ہونا ہے یہ, ٹھیک ہے, ہماری تو ایک ہی شادی ہونی ہے, تو مطلب اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے, ذرا خوشی کا موقع ہے. تو اس حوالے اس پہلو کو جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھا جائے گا اس میں؟ یعنی ہے کہ پورے ہوٹل بک کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا اور وہاں سے ہی وہ چلے جاتے, یہ اس کا نام خوشی نہیں ہے. خوشی ہے یہ ہے جس طرح کہ وہ مہندی یا اس قسم کا جو سسٹم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, دونوں لڑکی اور لڑکے کے رشتے دار ایک دوسرے کو. اور اصل خوشی یہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ان نوبیاتا جوڑے کا گھر بسانا, کہ آج کل طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اس کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے. خوشی یہ نہیں ہے کہ آج شادی کی کل طلاق ہو جائے, آج شادی کی کل پرسوں جھگڑے شروع ہو جائیں دونوں لڑکی کے رشتہ داروں کی طرف سے لڑکے کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی. یہ نہیں بلکہ اس ماحول کو بہتر کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ بہت بڑا ضروری ہے کہ اسی طرح ہیلو جی ہاں اسی طرح جو یہ جو ہے نا مہر شادی کے نکاح کے دوران اصل میں یہ طریقہ کار آج کیا ہے کہ مہر ایک طرح کا لکھا جاتا ہے لیکن اس کا وہ دیا نہیں جاتا. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی لوٹن سے جو شریک ہوئے ہیں اور جو گفتگو کا جو ایک اوورال جو سمری جو میں سمجھ پایا ہوں, ان کی اپنی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ایک موقع فراہم کر رہی ہے کہ آپ اس سے آسانی جو ہے وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے وہ تلاش کر سکیں. بالکل صحیح. اچھا یہاں ایک جو ایوریج جو شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, اس میں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کی جو شادیاں ہوتی ہیں 25,000 سے کم میں ایک ایوریج شادی مکمل نہیں ہوتی ہے, کم از کم. ایک کالر اور ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیا حال ہے؟ آپ کا ٹاپک تو دوسرا ہے لیکن میں نے نا آپ کے چینل کی تعریف کرنی ہے. اتنا اچھا چینل ہے, جس سے بھی یہ شروع کیا ہے نا بہت اچھا کیا ہے. جب سے یہ میں نے دیکھنا شروع کیا نا کم از کم 6-7 مہینے سے میں نے خبریں دیکھنے بند کر دی, وہ تو ٹینشن ہی دیتی تھی. کیا بات ہے. دوسری یہ بات ہے, یہ کورونا جو ہے نا یہ تو بذات خود ہی بڑی تکلیف دہ چیز ہے. میں لیز میں رہتی ہوں, میرے 2 بیٹے, ایک مانچسٹر میں ایک برلے میں ہے, ایک بیٹا اور 1 گھنٹے کا ہمارا راستہ ہے. مجھے 3-4 مہینے ہو گئے ہم ملے, ملاقات ہوئی ہے, لیکن 2 مہینے ہو گئے کہ ابھی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو اب آگے بھی امید نہیں نظر آ رہی. اللہ بہتر کرے. اس لیے کہ ایک کا بچہ چھوٹا ہے تو 2-2.5 سال کا, میں ادھر نہیں جا سکتی کیونکہ میری عمر زیادہ ہے. ایک بیٹا ہے وہ بیچارہ کالج میں پڑھاتا ہے, وہ کہتا ہے ادھر سے ڈاکٹروں کے بچے آتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ میں بھی ادھر سے کوئی جرم لے کے نہ آ جاؤں تو میری ماں بیچاری کے ساتھ نہ کوئی مسئلہ بن جائے. اچھا دوسری یہ بات ہے شادی کی, شادی جو ہوتی ہے نا اصل میاں بیوی کی ہوتی ہے. یہ تو ہم لوگوں نے ایسے بنا لیا نا کہ مہندیاں کر رہے ہیں, تیل کر رہے ہیں, اتنے خرچے کر رہے ہیں, یہ سب یہ فضول کی چیزیں ہیں. چلو ٹھیک ہے, جب وقت ہے, جب وقت تھا اچھا تو کر بھی لیتے تھے, لیکن اب یہ ہے اصل شادی جو ہوتی ہے نا میاں بیوی کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق دے, پیار دے, وہ اپنی اچھی زندگی گزارے. میری ایک کینیڈا میں بہن رہتی ہے, اس کی نوازی کی شادی ہوئی ہے, ڈاکٹر لڑکا تھا,
لڑکی بھی ڈاکٹر تھی. انہوں نے 5-6 بندے بلا کر آرام سے شادی کر دی. ابھی انہی دنوں میں ہوئی ہے یہ ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ بہترین جی. اور ماشاءاللہ بیٹی کو بچے خوش ہیں. ادھر بھی یہ دیکھیں نا شادیاں تو ہو جاتی ہیں, اس کو چلانا بڑا مشکل ہے. یہ اچھی بات نہیں کہ خرچے لوگوں کے کم ہو جائیں گے. اچھا یہ جو آپ نے جن کی ابھی شادی کی مثال دی ہے نا, اچھا آپ یقیناً ان سے یہ کانٹیکٹ کے اندر ہوں گی, جو ان کے اپنے جو دائیں بائیں کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی نے کسی کا کوئی پریشر تو نہیں ہوا کہ بھائی ہمیں نہیں بلایا بھائی یہ کس طریقے کی شادی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی کا معاملہ ہے, آپ شادی کریں, آپ فارغ ہوں. انہوں نے میرا خیال 10-12 بندے آئے ہیں, وہ لڑکے والے, اور ان کے اپنے 2-4 بندے تھے. انہوں نے آرام سے شادی, اور ہماری اچھی فیملی ہے, اچھے لوگ ہیں, تو انہوں نے بڑے آرام سے شادی کر دی. بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے کہ ایک اور کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں, پھر آگے گفتگو چلاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا جناب؟ جی محمود صاحب آپ کیسے ہیں؟ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ وہ کورونا کا رشتہ شادی میں نے رشتہ ڈھونڈ لیا کورونا کے لیے. اچھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میں نے اس کی منگنی کر دی. یہ تو بڑا اچھا جوڑ نکالا آپ نے. الیکشن کے بعد اس کی شادی ہو جائے گی, اور وہ کھلم کھلا اس کا کر رہے ہیں انتظار آنے کا, تو ان کے ساتھ ہوگی یہ آپ فکر نہ کریں. اور باقی یہ شادی کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ جو ہے نا یہ لڑکی اور لڑکے کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کئی لڑکیاں اور لڑکے کام کرتے ہیں, اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں, وہ انہوں نے شادی جو ہے نا اس کو سیلیبریشن ہے اس پہ کرنا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرو, 10 بندے بلاؤ, 15 بندہ بلاؤ, یو کین افورڈ. ادھار لے کے نہیں, یہ نہیں, لیکن اگر آپ نے جمع کی ہوئے ہے تو آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرو جتنا آپ کر سکتے ہو. یہ ہے کہ آپ لے آتے ہو کہ یہ نہیں ہوا, شریعت یہ نہیں کہتی, وہ نہیں کہتی. شریعت رسول کریم کی بھڈے پہ آپ کیب کاٹ دے 50-100. اچھا آپ نے محمود صاحب یہ تو بتائیں نا, ابھی آج کل کے زمانے میں تو اب یہ تو 15 بندوں تک انہوں نے محدود کیا ہوا ہے, اور جو آئندہ آنے والا جو فیوچر ہے, جو فورسیبل فیوچر ہے نا, اس کے اندر بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ 200-400-500 آدمی جو ہیں وہ آپ اکٹھے کر کے جمع کریں. ہو سکتا ہے 12-14 مہینے کے بعد وہ نوبت آئے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اب یو ہیو ٹو ویٹ, تو وہ ویٹ کرو, اس کو سیلیبریٹ کر لو. فنکشن جو ہے لیٹ کر لو, شادی اگر لیٹ نہیں کر سکتے تو نہ کرو, لیکن کر سکتے تو کر لو. صحیح ڈیلے کر لو, اس کو ویٹ کرو. اگر نہیں کرنی تو پھر اس کو سیلیبریشن کو آپ کرو. یہ بڑا ضروری ہے, یہ خوشی اور غم کو سیلیبریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, یہی لوگ جو ہیں یہ رسول کریم کی برتھ ڈے پہ کیک کاٹ دیا 50 ماہ. یہ میرے خیال میں ایک اچھا محمود صاحب نے پوائنٹ ریز کیا کہ واقعی میں جو لڑکا لڑکی ہیں ان کی اپنی خوشی بھی کچھ کی ہوتی ہے کہ جی ایک تقریب ہو, کوئی تیاری ہو, کچھ ہو. اچھا ایک اور میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, میری ابراہیم بھائی میرے ساتھ ایک کلیگ کام کرتی ہیں, ان کا سنگاپور میں ان کا شادی کا پلان ہے 10 دن کے بعد. کل انہوں نے کہا کہ جی چھٹی چاہیے 10 دن بعد. میں نے کہا کیا ہو گیا, خیریت؟ کہنے جی شادی کرنی ہے. میں کہا ایسے کیسے پلان بن گیا؟ میں نے کہا جی بس ہم نے طے کیا کہ شادی کرنی ہے, 4 لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے, تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک ہفتے میں ایک خاندان کو دعوت پہ بلائیں گے, اور اپنی شادی کو جو ہے وہ پچھلے سمجھیں کہ اگلے 3 مہینے تک ہم سیلیبریٹ کریں گے. اچھا انہوں نے کہا ہر ویکینڈ پہ ہم نے ایک دعوت رکھ لیا, اور ایک دعوت کر کے اگلے 3 مہینے تک ہم شادی کی سیلیبریشن سیلیبریٹ کریں گے. میں کہا یہ بھی صحیح طریقہ نکلا. ہر ویکینڈ پہ وہ دلہا دلہن ہر ویکینڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہوں گے, ہر ویکینڈ پہ ہم جو ہے وہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ جی اگلے 3 مہینے تک ہم اپنی پارٹی کو بریک ڈاؤن کر گئے. جتنی فیملی اور دوست ہیں, کیونکہ ایک وقت میں کوئی وہاں پہ اس وقت 5 یا 6 کلومیٹر سنگاپور میں, وہاں پر وہ لوگ کیا مہندی اور مائیوں کی اور یہ جو ساری رسومات ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں فرینچ وہ میرے خیال میں, تو میرے خیال میں اس وجہ سے ان کی رسومات کم ہو گئی ہیں. اچھا سے وہ پاکستانی ہوتے تو میرے خیال میں ابھی مہندی مائیوں کونے سب کچھ چل رہا ہوتا وہاں پہ, لیکن اس وجہ سے ان کا فائدہ ہو گیا. لیکن یہ ایک بڑا اچھا واقعہ میں محمود صاحب نے بھی ایک چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ایک تصور بن گیا ہے سیلیبریشن کا, ایک فنکشن کا. یہ میرے خیال میں جو نوجوان نسل ہے خصوصاً ان کا بھی ایک میرے خیال میں واقعی میں سوچ کا حصہ ہوتا ہے کہ شادی ہوگی. بالکل ضروری ہے. دیکھیں وہ جو جس بات سے ہم نے اس کا گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ گفتگو ہی یہی تھی کہ
خاندان کی طرف سے بھی اور جو لڑکا لڑکی ہوتی ہے ان کی نظر میں بھی کہ مطلب ایک لائف ٹائم ایک اس کی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، اس کو ایک جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر ایک ڈفرینس جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. اب وہ ڈفرینس کیسا ہوگا وہ تو پتہ چلتا ہے کیونکہ کتنے اثرات بعد میں ہوتے ہیں. خیر وہ تو ایک لائٹر نوٹ کے اوپر ہے، مگر یہ کہ بہرحال ایک اہم موقع ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مائل اسٹون ہوتا ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں. میں کہا ثانیہ کہنے والے ہیں بہت بڑا. تو خیر بہرحال اللہ نہ کرے کسی کو یہ مائل اسٹون، یہ خوشی جو ہے وہ غمی کے اندر تبدیل ہو. مگر ایک پہلو اس کا دوسرا بھی ہے، وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں ان کی بات کو بالکل ایگری کرتے ہوئے ایک جو بیلنس ہے نا، وہ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ بیلنس اس صورت میں بن پاتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر لڑکا لڑکی ٹھیک ہے اپنی سیونگ سے کچھ کام کر رہے ہیں نا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مگر خاندان اگر اس کے لیے ادھار لینا شروع کر دے، ٹھیک ہے آپ نے کریڈٹ ہے، لون ہے، بوروئنگ جو ہے نا اپنے کریڈٹ کارڈ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں، تو اس کے اندر پھر وہ جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا وہ کانسیپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور عام طور پر اس طریقے کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ چونکہ وہ جو ایک جو نیولی ایک ویڈ جو کپل ہے اس کی ایک اپنی انوائرمنٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک اپنا ماحول ہے. ہوتا یہ کہ وہ مختلف طریقے کے فائنینشیل پریشرز اور فیملی کے جو مختلف وہ ہوتے ہیں وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر صورتحال جو ہے تھوڑی سی مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. وہ ہنی مون جو ہے وہ تو ایک تھوڑے سے پیریڈ کے لیے رہتا ہے نا، جب آپ اس پیریڈ سے باہر آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں جب آتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے کہ کہاں آپ نے کتنا جو ہے وہ اسپینڈ کرنا ہے، آپ کی چادر کتنی بڑی ہے اس کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے، ٹھیک ہے، مگر چادر کے مطابق جو ہے وہ پاؤں پھیلانے چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ سب بھی اس بات سے تو یقیناً اتفاق کریں گے، مگر خوشی کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے. بالکل بالکل. اچھا ایک اور شادی کل آپ نے دیکھی ہوگی، بی بی سی پہ بھی اس کی خبر چلی ہے، جو ایک ہندو کپل کی شادی ہوئی ہے ایسکس کے اندر. گولف کلب انہوں نے بک کرایا، بڑا سا اسکرین لگوایا، خود جو ہے وہ گولف کی بگی میں بیٹھے اور باقی سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھے رہے. 250 لوگ انہوں نے بلائے لیکن گاڑیوں کے اندر. سب کو کہا کہ جی یہ ڈیلیوری کا فون ہے، اس پہ سے آپ فون کر کے اپنے لیے کھانا منگوا سکتے ہیں. بڑے اسکرین پہ انہوں نے شادی سب کو دکھائی، وہیں پہ کہا کہ اپنے لیے خود ہی کھانا آرڈر کرو، کھانا کھاؤ، گھر چلے جاؤ. یہ طریقے بھی نکال لیے لوگوں نے کورونا میں. لیکن یہ میرے خیال میں واقعی میں سوچنے والی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو 1 سال کے لیے ڈیلے تو نہیں کر سکتے صرف اس وجہ سے کہ یہ حالات اب صحیح نہیں ہے، شادی 1 سال بعد کریں گے. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ نے انوویشن جو ہے وہ اس وقت کتنی ہو رہی ہے کہ آپ جو مساجد کے اندر جو تعلیم ہوا کرتی تھی، درس و تدریس تھے، لیکچرز تھے، اسکولوں کی جو کلاسز ہیں، یونیورسٹی کی جو لیکچرز ہیں، وہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ آن لائن چلے گئے. تو آپ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 4 آدمی وہاں کے بیٹھے ہوئے، 4 یہاں کے بیٹھے ہوئے زوم پہ، تو کمفرٹ بالا نشین زندگی بھی آسان ہو جائے گی. بالکل ایسے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں ابھی میرے خیال میں، بریک سے ہم واپس آتے ہیں، شادی کے سلسلے کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں، کورونا کی شادی کے سلسلے کو، کہ کیا یہ واقعی میں ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر آسانی کے ذریعے سے اس فریضے سے انسان جو ہے وہ جو ہے اس کو ادا کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. پروگرام آؤ بات کریں میں. السلام علیکم. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. کورونا کی شادی آسان یا مشکل کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. کئی لوگوں نے آ کے اپنے اس شو کے اوپر آراء کا اظہار کیا ہے، کئی لوگوں نے اس سے جوڑا ہے کہ اسلام کے جو نظریات شادی کے حوالے سے ہیں ان کے عمل درآمد کرنے کا بہترین موقع ہاتھ آ چکا ہے. کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ واحد زندگی کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی کے کئی خواب ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، آئیڈیلز ہوتے ہیں کہ جن کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرف جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کس کروٹ کو بیٹھتا ہے، اور پھر دیکھا جائے کہ شادی کے اس بندھن میں جڑنے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. لیکن ابراہیم بھائی سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ بڑا اچھا موقع ہے سادگی کے ساتھ شادی کو اختیار کرنے کا. اگر کوئی کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے، اپنی چادر کے مطابق، استطاعت کے مطابق سمجھیں کہ آپ جو بھی انداز رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک دوسرا اس سے اگر جو پہلو ہم شروع میں جوڑا ہوا تھا، جو ایک ٹریولنگ کا عنصر ہے کہ جن کے رشتے پاکستان میں ہوئے ہیں یا جن کے رشتے کہیں اور ہوئے ہیں، ان کا تو سمجھیں کہ معاملہ ٹھپ ہی ہو گیا فی الحال. وہ تو ایک اچھا خاصا مشکل معاملہ ہے. آپ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ زوم پہ چل جائے گا کام، آن لائن ورچوئل شادی کر لیں کچھ عرصے کے لیے. اچھا نہیں، اب ٹیلی فون کے اوپر تو ہو جاتی ہے نا شادی، جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے تو زوم تو ٹیلی فون سے بھی ذرا ایک اگلے درجے کی بات ہے. تو خیر وہ نکاح اور شادی تو ایک جو
مطلب ہم اس کے مذہبی جو اسپیکٹ ہے اس سے زیادہ جو اس کا جو سماجی اور جو سوشل اسپیکٹ ہے اور جو فیملیز کا جو اس کے اوپر ہم گفتگو چونکہ زیادہ اس حوالے سے فوکس کر رہے ہیں. تو اب اگر اس کو کوئی آسان بنانا چاہتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو کوئی آسان بنانا چاہتا ہے تو وہ آسان بنا سکتا ہے, اور یہ اب اسی کپل کے یا اس خاندانوں کے ہاتھ کے اندر ہے کہ اگر وہ اس کو مشکل بنانا چاہتے ہیں تو یہ زندگی کی مشکل ترین چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ نے خاص طور پر ایک رشتہ جو ہے وہ ارینج ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو یہ بہت کلیئر میسج جو ہے وہ آ چکا ہے کہ ہو سکتا ہے 12-14 مہینے جو ہیں وہ اسی طریقے سے آگے بھی گزریں. ٹھیک ہے, 6-8 مہینے کتنے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے ابھی ہمیں, 6 مہینے ہو گئے تقریباً, 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, 12-14 مہینے اور یہ 20 مہینے جو ہیں اگر کسی ایک کپل کی شادی جو ہے, اور چونکہ ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں پاکستانیوں کا معاشرہ ہے, مسلمانوں کا معاشرہ ہے, یہ یہاں پر رہنے والے مسلمان اور پاکستانی, تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ پہلے شادی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. اگر ان کو اگر یہ جو ایک اخلاقی جو آپ کے حدود ہیں یا جس کو آپ کہیں کہ جو مذہبی حدود ہیں اس کو بھی اگر آپ نے برقرار رکھنا ہے اور وہ کپل پہلے سے آپ اس کو انگیج بھی کر چکے ہیں تو اس میں زیادہ بہتر یہ حکمت کا تقاضا یہ کہ آپ کوئی انوویٹو مزید نئے راستے نکالیں. ٹھیک ہے, خواہ وہ کوئی ڈرائیو ان جو ہے وہ شادی ہو یا لوگوں کے گھروں پر جو ہے وہ آپ کوئی باکسز کھانے کے ڈیلیور کروا دیں, یا مطلب اب جس طریقے سے وہ کوئی زوم کے اوپر کوئی اسکرین ہو, یا اچھا ابھی جو جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا مسجد کے اندر نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے, مسجد میں جس طریقے سے نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو گیا. لوگ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی اپنی جگہوں پر وہیں پر بیٹھے رہے. ٹھیک ہے, نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد کوئی گلے والے جو ہے وہ نہیں ملے, بس سب نے جو ہے وہ اس کو مبارکباد کی دی لڑکے کو, وہ وہاں پر موجود تھا, نکاح کے اوپر دستخط ہوئے, وہ رجسٹر کے اوپر بلا بلا. تو وہ مطلب یہ جو ایک پورا پروسیجر تھا وہ آسانی کے ساتھ انہوں نے مکمل کر لیا. جو ہماری جو ایک بہن ہے انہوں نے کینیڈا سے جو تذکرہ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس طریقے سے اپنے کہ مختلف ویکینڈ پہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بلا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ, تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاسبل ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ ڈیلے کریں اور اتنا ڈیلے کریں. تو آپ ناظرین, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کیا اس کے اوپر آپ کا کوئی مشاہدہ ہے گرد و پیش میں, رشتہ داروں میں, خاندان کے اندر؟ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شادی جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کہ ایک موقف بہرحال یہ بھی ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے اس نے ایک سوچ کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری ایک زندگی کا ایک اہم ترین دن ہے تو اس کو میں سیلیبریٹ کروں گا, مگر ابھی ماحول کے اندر تو بہت ساری چیزیں اور بھی نہیں ہو رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم روزانہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام بھی نہیں ہو رہے ہیں, آفس جانے کا جو کام ہے وہ نہیں ہو رہا, اسی طریقے سے 10 اور کام, مطلب والدین کا بچوں سے ملاقات کرنا, ٹھیک ہے, گرینڈ پیرنٹس کا اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ملاقات کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موقوف ہوئی ہوئی ہیں. تو اب اس طریقے کے ایکسیپشنل سرکمسٹنسز کے اندر ہم کیا طریقے وہ اپنا سکتے ہیں کہ جس سے اچھا میں ایک اور چیز اگر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں. پاکستان میں بیچ میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جس میں ایک لا آ گیا تھا کہ کھانے میں جو ہے بس وہ 1 ڈش ہوا کرے. ٹھیک ہے, 1 ڈش کے علاوہ اگر کوئی کھانا ہوگا تو جو ہے نا اس پہ جرمانہ ہوگا اور یہ وہ. اچھا وہ مطلب جو افورڈ کر سکتا ہے میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, مگر جو ایک سفید پوش جو خاندان تھے نا ان کے لیے ایک بڑی ایک اس کے اندر آسانی تھی یہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر جو سفید پوش جو خاندان ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بہت آسانی کی بات ہے کہ یہ ایک آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے. اور یہ تو مطلب اب اس وقت جو صورتحال ہے تو اس کے اندر یہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ میں خیال میں ایک ابراہیم بھائی اس چیز سے جڑی ہوئی بات یہ واقعی میں بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ وہی جو ہم ہمیشہ بات کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی سمجھیں کہ معاشرتی رویے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک حکومتی قانون درکار ہوتا ہے. میرے خیال میں جب یہ کورونا کی صورتحال میں پابندی لگ گئی ہے 15 سے زیادہ 20 سے زیادہ 30 سے زیادہ لوگوں کے اوپر, تو یہ ایک محرک ثابت ہو سکتا ہے ایک ایسی تبدیلی کا کہ جو ہم اپنے معاشرے کے اندر لے کے آئیں, جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر کہ شادیوں کے اندر جتنی رسومات جڑی ہوئی ہیں ان سے ہٹ کے ایک سادگی کے ساتھ ایک نیا طریقہ اختیار کیا جائے. لیکن دوسرا ایک ابراہیم بھائی ہمیشہ سے جو کمی میرے خیال میں پچھلی صدی کے اندر کہہ لیں, پچھلی کچھ دہائیوں کے اندر کہہ لیں, کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں کچھ ایسے انوویٹیو سلوشنز کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ جو ایک ٹرینڈ سیٹرز ہوں ایک حوالے سے, یا لوگوں کو گائیڈنس کے حوالے سے بتا سکیں کہ جی
ان حالات کے اندر ہمارے مذہبی طریقہ کار سے ان رسومات کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے. ابھی بھی کوئی سمجھیں کہ مطلب ایک چیز مجھے سمجھ نظر آتی ہے کہ کوئی سیٹ ڈائریکشن کہیں سے بھی نہیں ہے, جس کی جو سمجھ میں آتا ہے, جو اس کو سجھائی دیتا ہے وہ تو کر لیتا ہے, لیکن کوئی کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے سمجھیں کہ مذہبی علماء ہیں, لیڈر ہیں, کمیونٹیز ہیں, کمیونٹی ایسوسیشنز ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار میکینزم سامنے لایا جائے کہ لوگوں کی گائیڈنس ہو, لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں, اور یہ جتنی ایک فضا بنی ہوئی اس سے آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. اچھا, وہ بات آپ کی صحیح ہے اس حوالے سے. اوور آل جو ہے نا ہمارے ہاں یہ اس چیز کا جو ہے وہ بہت فقدان ہے. اگر آپ اسی کو دیکھ لینا کہ جو فار ایسٹ میں انڈونیشیا, ملیشیا کے اندر یہ جو شادیوں کا جو کانسیپٹ ہے, اس سے پہلے وہ ایک کیا کہتے ہیں اخلاقی اور ایک جو مذہبی ایک کورس جو ہے وہ پورا ایک ٹریننگ جو ہے اس سے گزرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کا پروسیس جو ہے نا وہ ان کا مکمل ہوتا ہے. کئی جگہ تو حج بھی لازمی ہے. ہاں, تو اب یہ ہمارے ہاں اس طریقے کی جو ہے وہ یہ جو کاؤنسلنگ کی جو سروسز ہیں وہ چونکہ موجود نہیں ہیں, وہ اس طریقے کے انسٹیٹیوشن یا بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں, تو اس لیے جو زیادہ تر دھیان جاتا ہے وہ مطلب جو عبادت کا ایک جو تصور ہے نا جو مسجد کے اندر ہوتی ہے صرف اسی تک عام طور پر محدود رہتا ہے, یا کچھ الا ماشاء اللہ کچھ جگہوں پر اچھے جہاں پر تھوڑا سا کھلا ذہن رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں مختلف حوالوں سے سوچتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ گائیڈنس بھی دیتے ہیں. اور یہ میں اصل میں اس حوالے سے احمد بھائی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی اس میں رائے ہو تو ضرور فون نمبرز ہمارے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا, آپ اپنی لائیو کالز کے ذریعے سے اس موضوع کے اوپر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. کیا اس طریقہ کار کے اندر سمجھیں کہ اس صورتحال کے اندر طریقہ کار اختیار کیا جا سکتے ہیں؟ کیا در حقیقت اس وقت جو حالات ہیں اس کے اندر ہمیں کچھ نئی سوچ لانے کی ضرورت ہے؟ شادیوں کو آسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے, کیسے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یا پھر ہمیں کچھ اور ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی کی مدد لینی چاہیے, کچھ انوویشنز کا جو پوری دنیا کے اندر اس وقت سلسلہ چلا ہوا ہے اس کی مدد لے کے ہم کسی اور سمت کی طرف جا سکتے ہیں کہ جو شاید کہہ لیں کہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے کہ کیسے اس پورے ایک جو ایک فنکشن ہے, ایک پورا ایک جز ہے ہماری معاشرتی اکائی کے بنیاد جسے کہتے ہیں شادی کا بندھن, اس کے آغاز کا طریقہ کار آسان کیا جا سکے. اور ابراہیم ایک بڑی اپنے ون ڈش پارٹی کی طرف بڑی میرے خیال میں اہم نشاندہی کی کہ شادی کے ساتھ کھانا بھی بڑا جڑا ہوا ہے, کہ مطلب اس کے اندر کھانا کیا پیش کیا جائے گا, کتنے لوگوں کا پیش ہوگا, دیگیں کتنی چڑھائی جائیں گی, کتنی دیگیں, میٹھا کیا رکھا جائے گا. تو یہ بھی کورونا نے مسئلہ حل کر دیا کہ جی اب اس صورتحال کے اندر تو اب 30 لوگوں کا کھانا ہے تو ایک ہی ڈش کھلانا پڑے گی, اس سے زیادہ تو آپ وہاں پہ کھلا بھی نہیں سکتے. اور جن لوگوں کے اپنی یا میرے خیال میں اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی اگر آپ کی شادیاں ہوئی ہیں, یہ بھی سننے والی بات ہوگی کہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ لوگوں نے بڑی تقریبات کا اگر اہتمام کیا تو کیوں کیا, سوچنا چاہیے. میرے خیال میں کچھ اس میں بھی اور رکھنا چاہیے کہ کورونا سے پہلے بھی کہ کوئی 200-300 لوگوں کیوں بلاتے ہیں ہم لوگ ایسے شادی کے اندر, ایک ایسی تقریب کہ جس میں آدھے سے زیادہ لوگ آپ کو زندگی میں شاید 1-2 بار ہی ملتے ہوں, لیکن شادی پہ ضرور آتے ہیں, اور نہیں آتے ہیں تو عجیب جیسے کہہ لیں کہ خاندان اور خاندان جو ہے وہ پھر دشمنیاں چلتی رہتی ہیں کہ ہمیں شادی پہ بلایا نہیں. یہ بات تو میں جو محمود صاحب نے جو بات کی تھی نا ان کی اچھی خاصی بات سے جو ہے نا میں متفق ہوں کہ خوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو خوشی کو غمی کو جو ہے نا آپ کو جس انداز میں بھی ہو شیئر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اب مختلف اس کے وہ ہو سکتے ہیں, مطلب میرا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے, آپ کا نقطہ نظر جو ہے مختلف ہو سکتا ہے, اور میرے نزدیک آپ کا مختلف نقطہ نظر اتنا ہی محترم ہونا چاہیے جتنا آپ کا میرے نزدیک یا میرے نزدیک ہے. آؤ بات کریں, آؤ بات کریں. اگر آپ ایک مختلف جو ہے وہ ایک وہ رکھتے ہیں, مگر جو آپ نے 30 کی بات کہی نا, اب اس وقت جو ہے وہ 30 کی فگر نہیں ہے, جو سوشل گیدرنگز ہیں خاص طور پر شادیوں وادیوں کی, وہ 15 کی گیدرنگ ہے, ٹھیک ہے. تو مگر اگین پھر وہی بات ہے کہ اس میں اگر آپ انوویٹو ہونا چاہیں تو 15 کی آپ 10 گیدرنگز کر لیں, آپ 10 دفعہ مختلف وقتوں میں, ٹھیک ہے, ٹکڑوں میں بانٹ کے. کالر بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی کالیں زیادہ نہیں آ رہی تو میں نے دوبارہ میں نے سوچا آپ سے بات کروں. مسلسل کیجئے, کوئی نہیں. جی بات یہ ہے کہ وہ جو کینیڈا والی بات بتا رہی ہوں نا, کہتے ہیں انہوں نے اتنا جہیز دیا اپنی بیٹی کو, بے شمار چیز دی ہے. ان کے 2 ہی بچے تھے ویسے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. ادھر ہمارے بدلے میں بھی ایک لڑکی ہے, اس کی بھی میرے ملنے والے ہیں, تو شادی ہو رہی ہے اب 1-2 مہینے میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو بلائیں گے, کہتے ہیں ہاں تھوڑا بہت تو بلانا ہی پڑے گا. تو اس مطلب بیٹی کی شادی ہے تو اس نے مجھے یہ, میں نے کہا چپ کر کے کر لو آرام سے,
مطلب خدا میں خاصا ناخوشگوار کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے جی؟ تو جی تو مطلب کہ یہ ویسے ہم لوگوں نے نا بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے یہ ساری رسموں کی، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. پاکستان اتنا غریب ملک ہے، جو پیسے فالتو ہیں ان لوگوں کو دو، ان کے کام آئے. آپ پاکستان جا کے دیکھیں غریب لوگوں کیا ان کا حال ہے. اچھا یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ جو خاص طور پر جو لا ہے نا اس کی تو ہمیشہ جو ہے وہ پاسداری کرنی چاہیے. قانون میں اگر 15 لوگوں کی گنجائش ہے تو وہ 15 کو 20 کو 30 کو جتنے 200 کو 500 کو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ اتنا ہونا چاہیے. مگر یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے جو ان کو بھی آپ نے مشورہ دیا ہے کہ جو جتنی اجازت ہے اسی طریقے کی جو ہے وہ گیدرنگ کرنی چاہیے اور یہ بہت اہم بھی ہے. جی دیکھیں جی تھوڑے سارے لوگ بلائیں، تھوڑی بہت خوشی کر بھی لیں، لیکن یہ نہیں کہ جیسے پہلے ہوتے تھے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت اچھی کرے. نیکسٹ ایئر اللہ تعالیٰ اور کوئی خوشی دے گا تو پھر حالات اچھے ہوں گے تو پھر خوشی کر لیں. بڑی اچھی بات ہے. چلیں آپ کی مہربانی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. دوبارہ شامل ہوئی ہیں، لیڈ سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے آپ کے لیے بھی، آپ اپنے بچوں سے، گرینڈ چلڈرن سے سب سے ملاقات کر سکیں. اور یقیناً یہ جو وقت ہے یہ مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت جو ہے بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا، اس کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں. تو اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوا ہے. ایک بات تو بہرحال یہ موجود ہے کہ اس وقت خاص طور پر وہ پیرنٹس نا کہ جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے مختلف حوالوں سے جو ہے وہ چونکہ لائف جو ہے وہ جتنی فاسٹ تھی وہ نسبتاً سلو ہوئی ہے. اور اس وقت شاید یہ بہت ایک اچھا موقع آپ کے پاس موجود ہے کہ اس حوالے سے سوچیں. اور چونکہ زیادہ ٹائم اب جو ینگ جو بچے بچیاں ان کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزرا کرتا تھا اپنی سوشل لائف میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فرینڈز کے ساتھ، تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے. وہ مزید محدود ہو رہا ہے. ایک تو سردی ہے، موسم ہے اس کی. تو اس وقت یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر اس ٹاپک کو ڈسکس کریں اور ان سے ان کی رائے پوچھیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں گرد و پیش کے اندر اس طریقے کے کون سے ایسے اچھے رشتے جو ہیں کالر بھی لیتے ہیں، ان کو بھی شامل کر دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں پھر آ گیا ہوں. پھر آئیے، بالکل آئیے. جمالی صاحب سے میرا بہت زیادہ ہی ہو گیا کچھ نا، میں پھر آ کر ہو گیا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ شادی اور یہ رسمیں یہ ساری آپ کی پاکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی فیلنگز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو سادگی سے کر دو، یہ کر دو ضرور کرو، لیکن جو کرنا چاہتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ تو یہ جو ہے نا یہ کھانا ضائع ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر یہ چیزیں نکال دیں تو زندگی کا رنگینی بہت ضروری ہے. زندگی میں رہنے کے لیے آپ کو رنگین ہونا چاہیے، ساتھ کرنا چاہیے، ساری باتیں کرو. لیکن اگر آپ افورڈ یو مسٹ ڈو دیز تھنگ. یہ آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، گھر میں نہیں کھا سکتے، آپ گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ ریسٹورینٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ سیلیبریشن جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ شادیوں بیاہ پہ جو کرتے ہیں نا کہ مگر آپ نے محمود صاحب آپ نے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے یہاں یو کے اندر؟ میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے 20-20 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ادھار لیا ہے اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہے اس طریقے کے خاندانوں کو؟ جمانی صاحب میں نے اپنے بیٹی اور بیٹے کی شادی کی ہے تو میری بیٹی نے پیسے جمع کیے تھے. ہاں نہیں وہ تو جمع کیے تھے نا. دیکھیں وہ 40,000 کیٹرنگ کا دیا تھا. وہ تو دیکھیں آپ کے پاس ہے، آپ نے سیونگ ہے آپ کی، آپ کر رہے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہم نے نہیں روکا اس کو. اس نے کہا میں نہیں کر رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس نے پورا کنٹری مینشن وہ کی تھی اور اس میں ہم نے اس کو 40,000 صرف کیٹرنگ کا دیا تھا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فیملی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تو ایک اچھا موقع ہے نا کہ وہ آپ آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. جن کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی یہ سوچتے کہ آپ نے کوئی لون لینا ہے، کسی سے ادھار لینا ہے، اس کے بجائے یہ آپ اپنی پاکٹ کے مطابق جو ہے اس وقت تو کر سکتے ہیں. بیٹے تم پیسہ خرچ کیوں کر رہی ہو؟ یہ
تو اس نے مجھے جواب دیا کہ ڈیڈ آپ مجھے جو پیسے ہیں نا مجھے گھر لے کے دیں. میں نے اس کو گھر لے کے دیا, کار لے کے دی. صحیح. اس نے کہا جو یہ شادی ہے یہ میں نے اپنے پیسوں سے کرنی ہے, میری خوشی ہے, میں آپ کا ایک پیسہ نہیں ضائع کروں گی, لیکن آپ مجھے جو ہے نا مجھے گھر لے کے دیا. ہم نے اس کو گھر لے کے دیا, کار لے کے دی, فلی فرنش کر دیا, اور وہ خوش ہے. اس نے سیلیبریٹ کیا, اس کے دوست سب خوش ہے. میں اب مرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنا چرن جو ہے نا اپنے پاکستانی دوست کو کہہ دیا کہ میرا جو پاکستانی دوست ہے, میرا چرن جو ہے نا وہ پیچھے نہ کرنا, بڑی میں بات تمہیں ہے. پیسے بھیجتا ہوں اور تم پیسے رکھو, اور میں جب میری جو لائف ہے آئی انجوائڈ اے ونڈرفل لائف, صحیح. اس کو سیلیبریٹ کرو. میں نے جانا میں 75 کا میں 60 ہو گیا ہوں, میرے پاس سب کچھ دیا, گرینڈ چلڈرن ہیں, یہ وہ, آئی ہیڈ گڈ لائف اینڈ آئی وانٹ ٹو سیلیبریٹ مائی لائف. بہترین. نہیں محمود صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, آپ کے بچیوں کے اور جو آپ کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے سروں پر آپ کا سایہ جو ہے وہ قائم و دائم رکھے, اور صحت سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ. اچھا دیکھیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں یا اور بہت سارے جو دیگر کالرز ہیں, اس میں دیکھیں اس پروگرام کی جو اہم بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میری رائے یا ان کی رائے سے اتفاق کرنے والی ساری کالز آئیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی کالز آئیں کہ جو ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتے. میری رائے ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, اور آج بھی مختلف تھی. تو آپ ٹرمپ صاحب کے بارے میں انہوں نے جو رائے رکھی تھی وہ رائے میری نہیں ہے, مختلف ہے. تو ہم مگر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے جو ہے وہ بہت اچھی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بھرپور رائے ہوتی ہے, اور بھرپور آپ بات کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے باقی دیگر کالرز بھی. تو بہت بہت شکریہ, آپ شامل ہوتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں, بہت قیمتی ہے. اور یہ ایک بڑی اچھی ویسے محمود صاحب نے بات کی اس حوالے سے کہ کس حد تک کسی بھی معاشرتی پہلو کو انسانوں کی مرضی پہ چھوڑا جا سکتا ہے, ورسز اس کے کہ حکومتی یا قوانین سمجھیں کہ آپ مذہبی اطلاق ان کے اوپر کریں. اور یہ محمود صاحب میرے خیال میں جس چیز کی طرف بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنی مرضی سے, اپنی آزادی سے, بغیر کسی پہ بوجھ بنے, بغیر کسی سے قرضہ لیے, اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی 300-400 لوگوں کو کرے تو میرے خیال میں وہ اپنی شادی 1 سال ڈیلے کر سکتا ہے کہ 300-400 لوگوں کو دوبارہ سے انوائٹ کر سکیں. لیکن یہاں پھر وہی سوچنے کی بات آتی ہے ابراہیم, میرے خیال میں اس حوالے سے بھی کہ یہ شروع کیوں ہوا ہمارے معاشرے میں. اگر آپ سوچیں کہ اگر میں کرونا کیوں شروع ہوا, کرونا کا تو خیر ابھی تک شاید پتہ چل جائے کسی کو آخر کار کو, لیکن اگر میں سوچ رہا تھا اس حوالے سے بھی کہ کوئی 30 سال پہلے کی شادیوں کو اگر ہم دیکھیں یا 20 سال پہلے کی جن کی ہوتی تھیں, پرانی تصویریں شادیوں کو دیکھی ہیں 30 سال پہلے کی, تصویروں میں دیکھی ہیں کم سے کم, تصویروں میں تو دیکھی ہیں 30 سال پہلے کی, لیکن ماحول ہی الگ تھا. بالکل سادگی سے گھروں کے اندر شادی ہوتی تھی, شادی ہالز کا کانسیپٹ نہیں تھا, مسجدوں میں نکاح ہوتا تھا, گھر میں بارات آ جاتی تھی, لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ٹرینڈ بدلا ہے. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اب شادی ہال بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, لوگوں کی مرضی ہے. مطلب وہ تو دیکھیں نا, وہ تو صرف شادی کا ٹرینڈ نہیں ہے نا, پوری اوور آل جو آپ کی پوری جو لائف ہے وہ لائف مختلف چیز ہر حوالے سے ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے سونے اور جاگنے کے روٹین سے لے کر, مطلب آپ جو میرے دادا پردادا جو کام کیا کرتے تھے, یا ان کا جو روٹین تھا, یا ان کی جو گفتگو تھی, یا وہ جو لینگویج بولا کرتے تھے, یا وہ جو کھانا کھایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, مطلب ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آ گئی نا. ٹھیک ہے, جو مطلب آپ ایک اوور آل جب یہ ساری کی ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, تو آپ جو مذہب جو ہے نا, مذہب اصول دیتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, مذہب سے آپ کو اصول لینے چاہیے, باقی جو آپ کو جو ڈیٹیلڈ ہے نا, جو جزیات ہیں, جو باقی جو تفصیلات ہیں, وہ تفصیلات آپ کو اپنے گرد و پیش کے اندر, جہاں جس معاشرے کے اندر جس سوسائٹی کا حصہ ہوں. اچھا, آخری 2 منٹ ہم پہنچ گئے ہیں, مطلب مجھے بتا رہے ہیں, تو آپ کے خیال کے اندر یہ طے آ جائے ہوا کہ یہ بہترین موقع ہے, اور شادی کو ڈیلے کرنے کے بجائے ان 12-14 مہینے کا فائدہ اٹھا کے اور سادگی کے ساتھ شادی اور نکاح کے فریضے کو سر انجام دے دیا جائے. ہاں, میں تو یہی سمجھتا ہوں, میں ان کی بات سے بھی بالکل متفق ہوں کہ آپ اپنی جو تقریب ہے اس تقریب کو ڈیلے کر دیں. آپ نے جو شادی کا جو معاملہ ہے وہ آپ ٹھیک ہی کر لیں. آپ تقریب جو ہے جس وقت آپ یہ محسوس کریں کہ ہاں سب کھل گیا, تو اس کے بعد آپ بڑی سی ایک تقریب کریں جس کو کرنی ہے, ولیمے کی یا جو بھی. ہمیں بھی بلائیں, بلکہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے 2 بھی پہنچ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو رکھے
ہمیں ضرور بلائیں, ہم کھانا کھانے ضرور آ سکتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جب آپ کوئی تقریب اگر 400 لوگوں کی رکھیں تو 398 بلائیں, 2 ہم آ جائیں گے وہاں پہ, تو اس میں ضرور ہم شامل ہوں گے. لیکن در حقیقت ابراہیم بھائی کی بات واقعی میں اچھی ہے کہ اس حوالے سے کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے, بڑا اہم فیصلہ ہے, زندگی کا بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے ہر انسان کا. لیکن یہ کہ کورونا کے اندر جب دنیا کے ہر دستور کے ساتھ زندگی کا جینا ہم نے سیکھ لیا ہے, تو شادی کے مرحلے کو بھی صرف کورونا کی وجہ سے شاید ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کوئی انوویٹو طریقہ ہو. سادگی اختیار کر سکتے ہیں تو سادگی اختیار کیجئے, بہت اچھا طریقہ ہے سنت طریقے سے. اور سادگی اگر اختیار نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی انوویشن کے ایسے طریقے نکالے جائیں کہ جس کے ذریعے سے شادی کو ڈیلے کرنے کے بجائے اس کے فریضے کو پورا کیا جا سکے. زوم پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اوپر شادیاں جو ہیں وہ کچھ اور بھی ہو جائیں گی, پھر وہ کسی اور طرف بھی جا سکتی ہیں. لیکن یہ واقعی میں آخری 1 منٹ کے اندر جو ہماری آج کی آپ نے ابراہیم جمالی صاحب کی اور میری یہاں گفتگو آپ نے سنی, آپ کے سامنے ہم نے یہی رکھی کہ کورونا کی شادی آسان یا مشکل, فیصلہ یہی ہے کہ کورونا کی شادی آسان یا مشکل نہیں ہے. آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو شادی کو آسان بنانا ہے یا مشکل بنانا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ کچھ نئی بات چیت آپ سے کرنے, کچھ آپ سے سننے, میں اور ابراہیم جمالی بھائی یہاں پہ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.